السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ اسلام 360 سافٹ ویئر اور بڑا مشہور ہے۔ کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث آپ نے سرچ کرنی ہے، ایک لفظ لکھیں، ساری وہ حدیث پاک اس میں آ جائیں گی۔ آج رفع الدین کے متعلق میں آپ کے سامنے سرچ کروں گا تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ان جدید سافٹ ویئر سے دین سیکھنا کیسے علماء کو چھوڑ کے۔ تو یہ دیکھیں رفع الدین میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں، بخاری شریف یہ سرچ ہو رہی ہے، 5 حدیثیں آ گئی ہیں رفع دین کرنا چاہیے جن کے اندر لکھا ہوا ہے سنت رفع دین کرنا۔ مسلم شریف کی سرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے کوئی حدیث شو نہیں کر رہا، ترمذی شو کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں تو یہ 4 حدیثیں آ گئی ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے۔ اور یہ اب ابو داؤد سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ 13 حدیثیں آ گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا تھا اور رفع دین کرنا چاہیے۔ اور یہ آگے سرچ کرتے ہیں سنن نسائی تو یہ کوئی حدیث نہیں آ رہی ہے۔ ابن ماجہ کے سرچ کرتے ہیں، 10 حدیثیں آ گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے۔ اسی طرح سلسلہ کے اندر سرچ کرتے ہیں، کوئی نہیں آئی۔ مسند احمد کی سرچ کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی بھی نہیں آ رہی ہے۔ ذرا دھیان کریں کہ کوئی بھی نہیں یہاں پہ حدیث پاک شو ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کی توجہ ذرا دلانا چاہوں گا، یہ میں نے اسکرین شاٹ کچھ پہلے سے لیے ہیں تاکہ وقت تھوڑا بچ جائے۔ سنن نسائی میں کوئی حدیث پاک وہاں پہ شو نہیں ہوئی تھی رفع دین، بلکہ کوئی شو رزلٹ ہی نہیں شو ہوا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے گڑبڑ کیا کی ہے، خرابی کیا کی ہے کہ بخاری شریف میں جہاں کہیں بھی رفع دین کے ساتھ عربی عبارت ہے وہاں پہ انہوں نے رفع دین اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ جب کوئی رفع دین سرچ کرے تو وہ ساری رفع دین کرنے والی حدیثیں آ جائیں، اور اس لیے امت کو گمراہ کرتے رہے کہ حنفی گمراہ ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں، وہ رفع دین نہیں کرتے اس وجہ سے۔ حالانکہ ان کی منافقت چیک کریں آپ، یہاں پہ سنن نسائی کے اندر 1027 حدیث ہے، رفع یدیہ کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے فقی جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر اٹھے، نماز شروع کی اور پہلی دفعہ رفع دین کیا، پھر نہ کیا۔ اب ان کی منافقت آپ کے سامنے یہاں ظاہر کروں گا کہ رفع دین کا تو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے لیکن وہاں شو اس لیے نہیں ہو رہا تھا، یہاں پہ انہوں نے الف لام کے ساتھ رفع دین لکھا ہے اور بخاری میں کہیں الف لام کے ساتھ شو نہیں کیا۔ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ امت کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ حدیثیں بھی موجود ہیں جس میں رفع دین نہ کرنا بھی موجود ہے۔ یہ مسند احمد میں کوئی حدیث نہیں آئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا، کس طرح عربی میں اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں اردو میں دیکھیں نیچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگوں نے نماز میں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے یہاں پہ وہاں شو اس لیے نہیں ہو رہا، یہاں پہ انہوں نے اردو کے اندر جب وہاں ترجمہ کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے ترجمہ کیا، رفع دین ترجمہ نہیں کیا۔ تو یہ منافقت ہے ان کی، جب کوئی سرچ کرے گا تو یہ حدیث پاک شو ہی نہیں ہوں گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو، گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع دین نہ کیا کرو۔ یہ ترجمہ انہوں نے کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے یہاں ہاتھ اٹھائے کر دیا۔ اب یہاں پہ ابو داؤد کے اندر بھی آپ کو رفع دین نہ کرنے میں کوئی حدیث نہیں آئی تھی۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ لوگ نماز میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ ترجمہ تو یہ بنتا تھا بخاری شریف کا جیسے کیا کہ لوگ نماز میں رفع دین کیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ترجمہ ہونا چاہیے تو تمہیں رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ یہ نیوٹرل رہ کے ترجمہ کرنا چاہیے تھا، وہاں کچھ اور یہاں کچھ اور، تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کی دم ہیں، نماز میں سکون سے رہا کرو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور یہ دلالت کرتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنا بھی حضور سے ثابت ہے۔ ابو داؤد میں ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے قریب تک اٹھاتے، پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے۔ تو رفع دین نہ کرنا بھی ثابت ہے، لیکن وہاں پہ آپ سرچ کریں گے تو وہاں پہ یہ حدیثیں نہیں آئیں گی کیونکہ انہوں نے ترجمہ ہی مختلف کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ذرا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا جس وقت آپ نماز شروع کی، پھر آپ نے انہیں نہیں اٹھایا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ تو یہ جو ابو داؤد نے کہا حدیث صحیح نہیں، وہ تو اسناد کے متعلق ہے، حالانکہ کوئی بھی حدیث وہ غلط نہیں ہوتی ہے، وہ تو ان کی چین آف نریٹرز کے اندر اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ ان کی منافقت دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان کو چاہیے تھا سارے رزلٹ شو ہوتے، بندہ خود فیصلہ کرتا، لیکن انہوں نے امت سے یہ رزلٹ چھپائے اور امت میں فتنہ و تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ ترمذی شریف کے اندر وہاں تو ساری شو ہوئی تھی کہ رفع دین کرنا چاہیے، پر یہ نہیں شو ہوئی تھی کہ رفع دین نہیں کرنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں
عربی میں موجود ہے رفع یدیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ترجمہ ہونا چاہیے تھا جیسے بخاری میں کیا، صرف پہلی مرتبہ رفع الدین کیا تاکہ جب سرچ کرتے تو یہ بھی ظاہر ہوتا، منافقت آپ کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے۔ تو خود امام ترمذی جنہوں نے سنن ترمذی لکھی فرماتے ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، اور اس باب میں برع بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی حدیث آئی ہے۔ تو صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے تھے، اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے۔ تو کیوں حدیث پاک یہ ساری چھپائیاں آپ نے؟ مسلم شریف میں کوئی حدیث نہیں آئی تھی، رفع دین سرچ کیا، اب یہاں پہ موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا کیا وجہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں، رفع دین کرتے دیکھتا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اب جناب اتنی منافقت کرنے کے بعد بھی جب لوگوں پہ ظاہر ہوگی تو بریکٹ میں اپنی تشریحات کرنے کا کیا فائدہ؟ یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے، اور دین سیکھنا ہو تو علماء کرام سے سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ ان جدید سافٹ ویئر کے اوپر سرچ کر کے اپنی عقل لڑا کے خود سے دین سیکھیں، علماء کی مجلس میں جا کے دین سیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی زیارت کرنا ایک عالم دین کے چہرے کو دیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر، 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر، 1000 نماز جنازہ پڑھنے سے بہتر۔ حضور نے فرمایا کہ ایک عالم کی مثال عابد پہ ایسی ہے جیسے میری مثال میری امت کے اوپر ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ ایک عالم کی مثال عابد پہ ایسے جیسے چاند کی مثال ستاروں کے اوپر ہے۔ تو جناب اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پہ گامزن رکھے، اور ان جدید سافٹ ویئرز سے دین نہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کے شر سے بچائے، ان لوگوں کی منافقت سے بچائے۔ وما توفیق الا باللہ۔